تو جام ہاتھ میں آیا اور آتے ہی یقین کی ایک طاقت آئی کہ یہ وہ جام ہے، کون سا؟ زمزم کا جام، جس کے بارے میں میرے آقا مدینے والے نے فرمایا ہے جو زمزم کو دیکھے گا ثواب ملے گا، جو اسے گا قبول ہوگا، جو مانگے گا۔ بات ختم ہو گئی ہے، بس ختم، بس بات ختم۔ سارے جہان کی باتیں ایک طرف، میرے مدینے والے کی بات اور میرے مدینے کا فرمان اور میرے آقا کا فرمان، بس حرف آخر، حرف آخر۔ پھر زمزم کو اس کو ایک قطرہ ملے گا، وہ ایک بوتل میں ڈالے گا، کہے گا کہ ایک قطرے سے ناپاک، ایک قطرے سے سارا پاک ناپاک ہو جاتا ہے، ایک مقدس قطرے سے کیا دوسری چیز برکت والی نہیں ہو جاتی؟ پیشاب کا ایک قطرہ سب کو ناپاک کر دیتا ہے، زمزم کا ایک قطرہ، لیکن یقین والا قطرہ ہو، یقین والا قطرہ۔ ایک دفعہ خود میرے ساتھ واقعہ ہوا، ایک صاحب کا واقعہ سنا دوں میرے ساتھ۔ وہ کہنے لگے بھیڑ تھی اور مجھے پیشاب آیا بہت زیادہ، اور یہ واقعہ کس کا؟ قاری فتح محمد پانی پتی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، بہت زیادہ رش تھا، اور میں اتنا کہ میرا مثانہ پھٹ جائے گا، اور ایک دم خیال آیا، جس طرح ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا میرے آقا مدینے والے پر درود ہے اور سلام ہے، ہر مرض کی دوا، اور اسی طرح ہر مرض کی دوا زمزم ہے، اس لیے کہ میرے مدینے والے نے فرمایا کہ زمزم میں شفا ہے۔ اچانک سامنے زمزم پڑا تھا، اس کو پینا شروع کیا، پھر پیتا رہا۔ میں اس درویش کی بات، قاری فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر کہنے لگا، اس کے بعد شام تک مجھے پیشاب نہیں آیا اور میں عبادات اعمال میں مشغول رہا، مجھے کسی چیز نے ستایا نہیں، میں بہت مطمئن ہوں۔ شام تک میں ایک دفعہ حرم کی چھت پہ بیٹھا تھا، ایکسیلیٹر پہ سیڑھیاں چڑھتے، اوپر پہنچتے، پھر کرتے، مجمع بہت زیادہ، حج کے آخری 3 دن کے بعد، شاید 2 دن کے بعد 8 ذی الحجہ نے آنا تھا اور حج شروع ہونا تھا۔ ایک دم پیشاب نے زور کیا، میں کہ یا اللہ کہاں جاؤں؟ یہاں سے چھت سے اترتے منزل آگے، پھر راستے بند ہیں، ایک پتلی سی لکیر ہوتی ہے، 6 بندے اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں سے نکلتے جاؤں گا آگے، یہ تو نہیں ہے کہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کے بندہ کھڑا ہوگا گاڑی کی طرح، آگے پھر لائن ہوگی، مولا کیا کروں میں، کیا؟ ایک دم خیال آیا، ایسے گمان خیال آیا، میں نے کہا یہ زمزم پڑا ہے، کہ زمزم پی لو، اور اس نیت سے پیوں کہ یا اللہ اس پیشاب کو تو ہی روک دے، تیرے امر میں ہے، تیرے حکم میں ہے۔ ابھی میں نے عصر پڑھنی ہے ابھی میں نے مغرب پڑھنی ہے، اپنی عشاء پڑھنی ہے، عصر کے بعد کا وقت، عصر اور مغرب کا بعد بڑا لمبا وقت ہوتا ہے، وہاں اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے، یا اللہ میں نے پڑھنی ہے، کیا ہوگا؟ ایک گلاس پی لیا، دوسرا پی لیا، پھر تیسرا ساتھ لے کے مصلی میں بیٹھا، میں کوئی تسبیحات کر رہا تھا، چسکی پیتا رہا، اور ہر چسکی میں یہی نیت کرتا رہا۔ یقین جانیے مجھے تھوڑی دیر کے بعد خود بھول گیا مجھے پیشاب آیا نہیں آیا۔ وہ جس وقت عشاء کی اذان ہوئی نا، مغرب پڑھ لی پھر عشاء، اذان ہوئی نا، اس وقت خیال آیا کہ میں نے تو پیشنا تھا، پھر ایک دم احساس ہونا شروع ہو گیا، میں کہ نا ابھی نہیں، اور یہ پیشاب میں نے کرنا ہے اپنی بلڈنگ میں، ہوٹل میں جا کے، کیونکہ یہاں راستے میں مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک نے عافیت فرمائی، اپنے کمرے میں جا کے کر کے پھر نیا وضو کیا۔ میری گزارش یہ ہے، زمزم کا جام تو تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن تو وہ یقین تو لے آنا، اور یہ یقین ملتا ہے، یہ یقین ملتا ہے، یہ یقین ملتا ہے، سچے ملتا ہے۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی توجہ کرنے سے یقین مل جاتا ہے۔